بدعمالی کا معاملہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں کا ایک جیسا نہیں ہوتا. کوئی شخص برا ہے، کوئی بہت برا ہے، کوئی شخص اچھا ہے، کوئی بہت اچھا ہے. یہ درجے رہیں گے. اس لیے دنیا میں اعمال کی یہ سزا کا تصور جو ہے کہ اس بڑے بڑے حوادث کے اندر اب یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آ رہی ہے، جس سزا کے اندر اچھے بھی ہلاک ہو رہے ہیں اور برے بھی ہلاک ہو رہے ہیں، گناہگار بھی ہلاک ہو رہے ہیں اور بے گناہ بھی ہلاک ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ معصوم بچے جن کے ساتھ کسی گناہ کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں، وہ بھی ہلاک ہو رہے ہیں. تو اس اعتبار سے اس کے بارے میں عقلی طور پر واقع کرنے کا اشکال پیدا ہوتا ہے. پھر دوسرا اشکال یہ ہے کہ اگر بدعمالیوں کی سزا ہے تو کیا بدعمالیاں صرف اس علاقے میں ہو رہی تھی جس میں کہ زلزلہ آیا ہے؟ کیا یہ لاہور اور کراچی جو ہے یہ دونوں شہر ان بدعمالیوں سے خالی ہیں؟ محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ وہ بدعمالیاں وہاں بھی ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اور کئی گنا جو ہے وہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہے. پھر یہ ہلاکت وہاں آئی تو کیوں آئی؟ ان سوالات کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. اس پہلو سے میں چاہتا ہوں کہ ان معاملے کو قرآن مجید کے حوالے سے اس کا فکر کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے حوالے سے سمجھ لیا جائے. لیکن سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے روح سے یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے اور بہتر عمل کرنے والے. یہ دار الامتحان ہے. علامہ اقبال نے اس کو خوب تعبیر کیا ہے کہ اس قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ دار الامتحان ہے. دار الجزا آخرت ہے. جزا بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی. نیکوکاروں کو جزا ملے گی، بدکاروں کو سزا ملے گی. تو آخرت ہے اصل میں دار الجزا اور یہ دنیا ہے دار الامتحان. اور آخرت میں جو جزا ہوگی وہ انڈیویجول بیسس پر فیصلے ہوگے. یوں سمجھیے کہ ہر شخص کی اسیسمنٹ ہوگی اس کے اپنے اعتبار سے. اسے ہم نے کیا صلاحیتیں دی تھی، کیا ہم نے اسے مواقع دیے تھے، پھر اس نے کیا کیا ہے، کس درجے میں ان کو صحیح رخ پر استعمال کیا. ہم نے سمع، بصر اور فؤاد کی صلاحیتیں دی تھی، انہیں کس حد تک استعمال کیا. اس پہلو سے ہر شخص کی انڈیویجول اسیسمنٹ ہوگی اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. وہ کلیکٹیو فیصلے نہیں ہوں گے کہ آپ فلاں امت میں سے تھے اور وہ امت جو ہے وہ کسی رسول کے نام سے منسوب تھی لہذا آپ خود بخود کامیاب ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یا یہ کہ آپ کسی ایسے قوم سے تھے جس میں غلبہ جو ہے وہ بدی کا تھا لیکن آپ جو ہے اس بدی میں شامل نہیں تھے تو آپ بھی ان کے ساتھ سزا پائیں، یا ایسا نہیں ہوگا. وہاں تو ہر انڈیویجول کی اسیسمنٹ ہوگی. اسی کو قرآن میں کہا گیا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. ان میں سے ہر شخص قیامت کے دن انفرادی حیثیت سے پیش ہوگا. اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا اس میں یہ فیکٹر بھی ہوگا what was given to them. اس کے جینز میں کیا تھا، اسے جس ماحول میں رکھا گیا وہ اس ماحول کے اثرات اس پر کیا ہوئے، وہ کس تعلیمی نظام سے گزرا ہے. بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ہمارے چوائس پر ہے ہی نہیں. ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے جینز جو ہیں وہ ہمارے چوائس سے تو نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے جس کو دیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ وسعت اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی دی ہے اسی کے اعتبار سے اس کا حساب ہوگا اور اس کے مطابق انڈیویجول فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے. البتہ اس دنیا میں افراد کے ساتھ بھی بعض اوقات تکالیف آتی ہیں اور یہ تکالیف جو ہیں یہ اہل ایمان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بسا اوقات یا تو یہ آزمائش کے لیے ہوتی ہے. ایک شخص نیکی کے راہ پر چلنا تو چاہتا ہے لیکن آزمائش سے گریز کرتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں اور اگر ایک امتحان میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں آگے کا درجہ دیتے ہیں، پھر اگلا امتحان آئے گا. تو جو جتنا آگے بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کا سخت سے سخت امتحان ہوتا جائے گا. قرآن مجید میں اس کا بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے. کوئی خوف سے، کوئی بھوک سے، جانی و مالی نقصانات تھے، ثمرات کی بربادی سے ہم آزمائیں گے. یہ آزمائش جو ہے یہ اہل ایمان کو آتی ہے. ظاہر بات ہے یہ عذاب نہیں ہے، یہ آزمائش ہے. یہ تو ایک امتحان میں سے گزار کر اگلے امتحان کی تیاری اور اگلے درجے میں جانا. 5ویں کا امتحان پاس کیا تو اب 6ٹھی میں چڑھ جاؤ گے، اب 6ٹھی کا پاس کیا تو 7ویں میں جاؤ گے.
اور ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے کہ بعض اوقات یہ بندہ مومن کے کچھ گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کچھ گناہوں کو بجائے اس کے کہ وہ آخرت کے محاسبے کے لیے رکھ لیے جائیں، دنیا ہی میں کوئی تکلیف دے کر اس کا ایک معاوضہ ٹھہرا دیتا ہے۔ بہرحال یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک علیحدہ مستثنیٰ ہے۔ قانون یہی ہے کہ انڈیویجولز کے اعمال کا محاسبہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا، اور حساب کتاب کے بعد فیصلے وہی ہوں۔